مولانا عزت صاحب کے بیانات سننے کے لیے ہمارا چینل اشک فرقت آفیشیل کو سبسکرائب کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور بھائیوں، یہ وہی آیات ہیں جو کل پڑھی گئی تھی، لیکن بات دوسری رخ پر چلی گئی تھی اور ان آیات کا ترجمہ اور تشریح باقی رہ گئی تھی۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ کفر اور شرک کے بعد سب سے عظیم گناہ، سب سے بڑا گناہ دل آزاری ہے، کسی کے دل کو تکلیف پہنچانا۔ کسی مومن کے دل کی کیا قدر ہوتی ہے، کیا مقام اور کیا عظمت ہوتی ہے، ہم اس کو پہچانتے نہیں۔ ہماری اور آپ کی نگاہ میں سب سے مقدس مکان، سب سے مقدس جگہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ شریف، خانہ کعبہ ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ اس کا طواف کریں، اس کے کونے میں ایک پتھر ہے، اس کو بوسہ دیں، اور ہر آدمی لاکھوں روپے خرچ کر کے پہنچتا بھی ہے، طواف بھی کرتا ہے، پتھر کو، حجر اسود کو بوسہ بھی دیتا ہے۔ اس مقدس گھر کی جو عظمت ہے، اس مقدس گھر کی جو کہہ لیجیے مقام ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، اس مقدس مکان کی جو عظمت ہے اس سے بھی کہیں زیادہ ہے مومن کے دل کی عظمت۔ لیکن ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا، کیا ہم اس چیز کو برداشت کر لیں گے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے خانہ کعبہ کی کوئی اینٹ گرا دیں یا کوئی دوسرا گرا رہا ہو اور ہم برداشت کر لیں؟ ممکن ہی نہیں، جبکہ مومن کا دل پورا خانہ کعبہ سے عظیم ہے، اور وہاں ایک اینٹ گر رہی ہے تو امت میں ہلچل مچ جاتی ہے، واویلا مچ جاتا ہے، اور مومن کا دل پورا خانہ کعبہ سے بھی عظیم ہے، بڑا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے ہیں اور اس کی تعریف فرما رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں اللہ کے گھر، تیری شان کتنی نرالی ہے، تیرا مقام کتنا اونچا ہے، یہ تعریف کر رہے ہیں۔ لیکن پھر فرمایا ان لحرمت المؤمن، یہاں ان بھی آیا ہے، لام بھی آیا ہے۔ اہل علم جانتے ہیں یہ بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے، ان اور لام، بلا شبہ کوئی گنجائش نہیں شک کی، یقیناً مومن کا احترام تیرے احترام سے بڑھ کر ہے، یہ نبی نے فرمایا۔ اور کہاں فرمایا؟ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے۔ لیکن مومنوں کی سوچ ہی الگ ہو گئی ہے۔ خانہ کعبہ کا احترام تو مصلی پہ اگر چھپ رہا ہو تو بھی کرتے ہیں، مصلی پہ اگر خانہ کعبہ کی تصویر ہو تو ہم جلدی سے برداشت نہیں کرتے کہ اس کے پاؤں رکھ دیں، اس کا بھی احترام کرتے ہیں، بھئی ہمارے مقدس گھر کی یہ تصویر، حالانکہ وہ تصویر ہے، دھاگوں سے یا سیاہی سے بنا ہوا ایک فوٹو ہے، لیکن مومن کے دل میں اس کا بھی احترام ہوتا ہے۔ تو خود مومن کا احترام کتنا ہونا چاہیے جب وہ خانہ کعبہ سے بڑا احترام والا ہے، یہ نبی کا ارشاد موجود ہے۔ لیکن نہیں، مومن کے دل کا احترام اتنا بڑا ہے، اگر آپ نے نفلی روزہ رکھا ہو اور آپ کا یار اور دوست آپ کے پاس آ جائے، آپ اس کے ناشتہ پانی کا انتظام کریں، وہ یار یا وہ دوست کہنے لگ جائے نہیں آپ کو بھی میرے ساتھ ناشتہ کرنا ہے، آپ کو بھی میرے ساتھ بیٹھنا ہے، انہوں نے کہا یار میرا روزہ ہے، ہاں مجھے معلوم ہے تیرا روزہ ہے، لیکن میں اتنے دن میں تیرے پاس آیا ہوں، اتنے دن میں میری ملاقات ہو رہی ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میرے ساتھ بیٹھ کر تم کھاؤ۔ تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اپنے دوست کی رضا کے لیے نفلی روزہ توڑنا جائز ہے، کل کو قضا کر لینا، پرسوں قضا کر لینا، لیکن فی الحال اپنے مومن دوست کی دل آزاری نہ کرو، اس کے دل کو ٹھیس نہ پہنچاؤ، اتنا احترام رکھا گیا ہے۔ لیکن ہم لوگ اس کا خیال ہی نہیں کرتے، ہم سے ہمارے ماں باپ بھی ناراض رہتے ہیں، بھائی بھی ناراض رہتا ہے،
بہن کو بھی تکلیف پہنچی ہوئی ہے، پڑوسیوں کو بھی تکلیف پہنچی ہوئی ہے، اس لیے اچھی طرح نوٹ کر لینا کہ سب سے عظیم گناہ ہے کفر اور شرک کے بعد دل آزاری، کسی کا دل دکھنا نہیں چاہیے۔ اسی کے تعلق سے اس آیت میں 3 حکم دیے گئے ہیں، 3 حکم۔ نمبر 1، آپس میں ایک دوسرے کا تمسخر مت کرو۔ تمسخر، سخریہ، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی آدمی میں جسمانی کوئی عیب ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، آنکھ سے کانا ہے، بھینگا ہے، یا بہت کالا کلوٹا ہے، کوئی اور چیز ہے، تو جسمانی اگر کسی میں کوئی عذر ہے، کوئی عیب ہے، اس عیب کا دوسرے کے سامنے اس طرح تذکرہ کرنا کہ لوگ ہنس پڑیں، اس کا نام تمسخر ہے، اس کا نام مذاق اڑانا، ٹھٹا کرنا، شرعاً حرام ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ او فلانو دیکھو کون، او آنکھ سے اشارہ کر دیا، او فلانو، ایسے جا کے آنکھ نو ہے، لوگ ہنس گئے، یہ تمسخر ہے، یہ سخریہ ہے، جائز نہیں۔ اس سے اندازہ کرو کہ قرآن نے تمام احکام میں تقریباً مرد اور عورتوں کو ایک ساتھ کلام کیا ہے۔ نماز فرض کی تو ایسا نہیں کہ یوں کہا ہو اے مردو تم پر نماز فرض ہے، اے عورتوں تم پر نماز فرض ہے، ایسا نہیں، ایک ہی لفظ لایا گیا، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ تو مردوں سے بھی کہہ دیا، عورتوں سے بھی کہہ دیا، الگ الگ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ روزے کا حکم آیا تو روزے کے لیے قرآن نے یہ نہیں کہا اے مومن مردو تم پر روزے فرض کیے جاتے ہیں، اے مومن عورتوں تم پر روزے فرض کیے جاتے ہیں، ایسا نہیں، ایک ہی جملہ لایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے جاتے ہیں۔ اب ایمان والے چاہے مرد ہوں یا ایمان والی چاہے عورتیں ہوں، لیکن یہاں غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جب تمسخر کا بیان کیا کہ مذاق نہ اڑایا کرو، کسی کا عیب کا تذکرہ مت کیا کرو، تو مردوں سے الگ کہا، عورتوں سے الگ کہا۔ اس سے اہمیت کا اندازہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، یہ تو مردوں سے بات ہو گئی۔ ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن، یہ عورتوں سے کہہ دیا، ایک ہی بات ہے، لیکن مردوں سے الگ طرح کہا، عورتوں سے پھر کہا۔ اس اندازہ لگا اہمیت کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو سمجھانے کے لیے مرد اور عورت دونوں سے الگ الگ بات کی، ورنہ نماز کے لیے، روزے کے لیے، حج کے لیے اور احکام کے لیے سب سے اکٹھی بات کہہ دی، اے ایمان والو تمہیں یہ کرنا ہے، اے ایمان والو تمہیں یہ کرنا ہے، اے ایمان والو یہ کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ نے دونوں سے الگ الگ بات کی، مومن مردوں سے الگ بات کی، مومن عورتوں سے الگ بات کی، کہ کوئی کسی کے جسمانی عیب کو دیکھ کر نہ ہنسے، کسی دوسرے کے سامنے اس کے جسمانی عیب کا تذکرہ نہ کرے کہ وہ ہنسنے لگ جائیں۔ تمہیں کیا پتہ کہ شاید وہ تم سے آخرت میں زیادہ بہتر ہو۔ ٹھیک ہے جسمانی کمزوری ہے یہاں پر ہے، ہو سکتا ہے آخرت میں وہ تم سے اچھا نکلے، تو تم خوبصورتی کے باوجود نکمّے رہ گئے، اور وہ بدصورتی کے باوجود، جسمانی کمزوری کے باوجود تم سے آگے نکل گئے۔ اس لیے مذاق اڑانے کیا مطلب ہوتا ہے، کسی کے عیب کا تذکرہ کرنے سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ اور پھر دوسرے اگر کسی کے عیب کا تذکرہ کرو گے، مذاق کرو گے یا نقل اتارو گے تو دل آزاری ہوگی، دل دکھے گا۔ اسی کے تحت یہ حکم ہے کہ دل آزاری نہیں کرنی ہے۔ دل آزاری کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کسی کے جسمانی عیب کا ذکر کرنا، اس کی نقل اتارنا، اس کو دیکھ کر ہنسنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو بہت زبردست اونچے قسم کے صحابی ہیں، صحابی تو سبھی صحابی ہیں لیکن ان میں بھی مقام ہے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کا علمی اعتبار سے بہت اونچا مقام ہے۔ ہمارا جو فقہ ہے، فقہ حنفی، وہ اخیر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہی جا کے ملتا ہے، اکثر روایات عبداللہ ابن مسعود سے ہیں، لیکن بہت چھوٹے قد کے تھے، بہت چھوٹے قد کے، بونا آدمی ہوتا ہے نا جیسے بونا، اس طرح کے تھے، خانے کعبہ کے غلاف کے پیچھے چھپ جاتے تھے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ عبداللہ یہاں چھپا ہوا ہے، چھوٹا سا قد کا آدمی تھا، پتلا دبلا سا۔ ایک مرتبہ کسی پیڑ پر چڑھ کر حضرت مسواک توڑ رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود اتنا پہلوان آدمی ہے، چھوٹا سا پتلا دبلا سا، پیڑ پر چڑھ کر مسواک توڑ رہے، ہوا چلی تو وہ شاخیں ہل رہی ہیں، ڈالی ہل رہی ہیں پیڑ کی، تو اس کے ساتھ ساتھ حضرت بھی ہل رہے ہیں، بہت پتلے دبلے تھے، تو صحابہ ہنس پڑے دیکھ کر، تو حضور نے فرمایا کیوں ہنس رہے ہو؟ تو صحابہ نے کہا جی پہلوان کی پنڈلیاں دیکھ دیکھ کر ہنس رہے ہیں، پہلوان صاحب چڑھے ہوئے پیڑ پہ اور ان کی پینڈی کتنی موٹی موٹی ہیں، ان کو دیکھ کر ہنس رہے، پتلے پتلے سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبداللہ کی یہ دو پنڈلیاں کل قیامت میں ترازو میں بہت بھاری ہوں گی، یہی تو ہلکی پھلکی ہیں، ترازو میں کل قیامت میں ان کی یہ پنڈلیاں بڑی وزنی ہوں گی۔
تو ہم ظاہری جسم سے کسی کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ کیسا ہے۔ کل بھی کہا تھا قلوب پر دار و مدار ہے، دل کی کیفیات پر دار و مدار ہے، اس لیے فرمایا کوئی کسی کا ٹھٹا نہ اڑائے، مذاق نہ اڑائے۔ اس میں آگے چل کر حکم آ رہا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کسی کو طعنہ مت دو۔ طعنہ، کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی عیب ہو گیا، تمہیں معلوم ہے، تو اس گناہ اور اس عیب کا تذکرہ دے کر اس کو شرم مت دلا۔ اوہ تو بھی بولے تو فلاں کھیت ایسا کر، تو دیکھو میں نے، تو ایسے بھی کرے، طعنہ نہیں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور تعبیر کیا ہے؟ اپنے آپ کو طعنہ مت دو۔ اپنا آپ خود کوئی نہیں دیتا۔ سمجھانا یہ ہے کہ کوئی بھی انسان بے عیب نہیں ہے، کوئی بھی انسان گناہوں سے صاف نہیں ہے۔ جب تم کسی دوسرے کو گناہ یاد دلا کر شرمندہ کرو گے تو پلٹ کر وہ تمہارے گناہ یاد دلائے گا، تمہارا بھانڈا پھوٹے گا، تو اپنے آپ کو ہی تو عیب لگانا ہوا۔ وَلَا تَلْمِزُوا، یہ ایسے ہی جیسے قرآن میں کہا گیا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یعنی دوسروں کو قتل نہ کرو۔ اگر دوسروں کو قتل کرو گے اور شہادت قائم ہو گئی تو تمہارا بھی قتل ہوگا قصاص میں۔ کچھ نہیں ہوا تو اس کے ورثہ، اس کے جو رشتہ دار تمہیں پکڑ کر قتل کریں گے، تو دوسرے کو قتل کرنا گویا اپنے کو قتل کرنا ہے۔ ایسے ہی دوسرے پر طعن لگانا، یہ خود اپنے آپ کو طعن لگانا ہے۔ کوئی بے عیب نہیں ہے، کوئی بے گناہ نہیں ہے، تمہارے گناہ بھی کسی کو پتہ ہوں گے۔ اگر تم دوسروں کو رسوا کرو گے لوگ تمہیں رسوا کریں گے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ گناہ کر کے توبہ کر چکا ہو، اور توبہ سے وہ اپنا آپ کو پاک صاف کر چکا ہو۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یہ حدیث ہے کہ جو آدمی گناہوں سے توبہ کر لے وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، صاف ستھرا ہو گیا۔ اب وہ تو گناہ کر کے بھی صاف ستھرا ہو چکا ہے، اور اب تم اس کو برا سمجھ رہے ہو، یہ ایسا آدمی ہے، یہ ایسے گناہ کرتا ہے، یوں کرتا ہے، حالانکہ اس کے نامہ اعمال سے وہ گناہ صاف ہو چکا، اور تم اس کو ابھی تک برا سمجھ رہے ہو۔ وہ صاف ہو گیا، تم اس کو برا سمجھ رہے ہو، اپنے ذمہ گناہ لے رہے ہو۔ اور تیسری وعید یہ ہے کہ جو آدمی کسی گنہگار کو اس کے گناہ کی وجہ سے شرم دلاتا ہے، اللہ نے قسم کھائی ہے جب تک شرم دلانے والا وہ گناہ نہیں کر لے گا اس کو موت نہیں آئے گی۔ کسی کو ہم نے دیکھ لیا کہ بھئی وہ زنا کرتا ہے، ہمیں پتہ ہے، اب بار بار اس کو شرم دلاتے رہتے ہیں، تو اللہ نے قسم کھائی ہے کہ جب تک تو خود یہ گناہ نہیں کر لے گا تجھے موت نہیں آئی گی۔ من عیر اخاہ بذنب لم یمت حتی یعملہ، جس آدمی نے کسی گناہ کی وجہ سے کسی کو شرم دلائی اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ خود وہ گناہ نہیں کر لے گا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے مدرسے کھولنے والوں پر لعن طعن کی، ارے یہ بھی دکان کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، جب ہی بڑے مولانا میوات کے، نام نہیں لوں گا، بہت اونچے مقام کے عالم ہیں، پہلے وہ کسی اونچی جگہ پہ پڑھاتے تھے، رہتے تھے وہاں، اب لوگ جو مدرسے کھولتے تھے، کسی نے یہاں مدرسہ کھول لیا، کسی نے وہاں مدرسہ کھول لیا، سنتے تھے تو کیا کہتے، ارے ان مولویوں نے دھندے اٹھا رکھا ہے، انہوں نے بھی دکان کھول رکھی جگہ جگہ، یوں انہوں نے کہا۔ تو اللہ کی قسم وہ اپنے مدرسے سے الگ ہوئے اور مدرسہ شروع کیا انہوں نے، دکان میں ہی مدرسہ شروع کیا، دکان میں ہی مدرسہ شروع ہوا، کرائے کی ایک دکان لی اور انہوں نے اپنا مدرسہ شروع کیا، پھر بعد میں جگہ لی، الگ مدرسہ بنایا، مسجد بنائی چھوٹی سی، اب بھی ہے وہ مولانا ہے اور ان کا مدرسہ ہے۔ تو دیکھو اللہ نے وہ گناہ ان سے کروائے۔ اگر یہ چھوٹے چھوٹے مدرسے کوئی گناہ کی بات تھی، فرض کرو، اور ان کو وہ برا سمجھ رہے تھے، شرم دلا رہے تھے ان کو، تو اللہ نے ان کو یہی کام کروایا کہ تو ہی خود دکان کھول، تو بیٹھ ایسی ہی جگہ۔ انہوں نے مدرسہ کھولا، حالانکہ وہ دین کا کام کر رہے ہیں، ہمیں کیا پتہ ان کی نیت کا۔ تو کسی کو اگر کسی گناہ کی وجہ سے، کسی بات کی وجہ سے تم شرم دلاؤ گے تو جب تک خود وہ گناہ نہیں کر لو گے اللہ تمہیں موت نہیں دے گا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، بہت قریبی دوست ہیں، وہ جب کوئی دوسری شادی کرتا تھا تو یوں کہتا تھا یہ بھی یار جانور ہیں، شہوت پرست ہیں، دو بیوی کرنے کیا مطلب ہے، ایک بیوی سے شہوت پوری نہیں ہوتی، فلاں نہیں ہوتی، یوں کہتے تھے۔ کچھ دن گزرے تھے کہ اللہ نے اس سے ہی دوسری شادی کروا دی، اس کی بھی دو بیویاں، میں اچھی طرح جانتا ہوں، ہمارے یہاں مدرسے خوب آنا جانا ہے ان کا، دوسری بیوی کروا دی۔ اب بعد میں کہتے تھے یار میں دوسروں کو تانا دیتا تھا، میں خود پھنس گیا، عشق ہو گیا، عشق کے بعد شادی کرنی پڑی، بہرحال 2 شادیاں ہو گئی۔ تو کسی کو کسی بات پر عیب یعنی شرم نہیں دلانی۔ اگر کسی بات پر شرم دلائی تم نے تو پھر وہ گناہ تم سے ہو کر ہی رہے گا، بچ نہیں سکو گے۔ حالانکہ شادی کرنا کوئی گناہ نہیں تھا،
لیکن اس پر بھی اس نے مذاق اڑایا، اس پہ بھی لوگوں کو شرم دلاتا تھا، اللہ نے خود اس سے گناہ کروایا۔ ایک اور مجھے مثال یاد ہے، ہماچل میں ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، نام بھی معلوم ہے مجھے، ہو سکتا ہے کوئی پہچانتا ہو اس لیے میں نام نہیں لوں گا ان کا، بہت اونچا مدرسہ ہے، بہت اونچی شان کے وہ عالم ہیں۔ ان کی عادت یہ تھی کہ جب کبھی جمع ہوتے تھے تو طلبہ جمع ہوں، علماء جمع ہوں، مجمع جمع ہوں، تو محتمموں کی، ناظموں کی برائی کرتا تھا، اور یہ کہتے تھے انہوں نے مدرسے کھول رکھے ہیں اور انہوں نے شہوت کے اڈے بنا رکھے ہیں، لڑکوں سے اپنی شہوت پوری کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں۔ جب بیٹھے جب یہی بات کرتا تھا۔ کچھ ہی سال گزرے تھے کہ خود اللہ نے ان سے یہی گناہ کروائے، ایک لڑکے کے ساتھ بدفعلی کرتے ہوئے پکڑا گیا اور جیل میں گیا۔ یہ تازہ مثالیں دے رہا ہوں میں آپ کو۔ کئی سال جیل میں رہ کے پھر رہا ہوا اور پوری دنیا میں بدنام ہو گئے، ساری دنیا لوگ جانتے تھے اس کو، اتنا بڑا عالم تھا، ساری دنیا کے لوگ جانتے تھے، کویت والے جانتے ہیں، افریقہ والے جانتے ہیں، دبئی والے جانتے ہیں، سب جگہ ان کا سفر ہوتا تھا، ہندوستان میں بھی سب مولوی جانتے ہیں ان کو۔ لیکن وہ ایسا کہتا رہتا تھا، ارے ان مولویوں کا کیا ہے، انہوں نے پیٹ بڑا کر رکھے ہیں اور یہ تو لڑکوں سے اپنی شہوت پوری کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، الا ماشاء اللہ کوئی قصہ ہوتا ہے تو وہ کہیں بھی ہو جاتا ہے، تو لیکن وہ سب کے سامنے ایسے کہتے رہتا تھا۔ اللہ نے خود اس سے یہ گناہ کروایا، میڈیا میں اس کی فوٹو چھپ گیا، خبر رسا ہو گئی اور جیل میں جانا پڑا اس کو، کئی سال جیل میں رہا، اور اب وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں، کہیں سفر نہیں کر سکتا، سب کو معلوم کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ تو بالکل نہیں، آدمی ہے، غلطیوں کا مجموعہ ہے، کس سے خطا نہیں ہو سکتی، اس لیے کسی کے عیب پر، کسی کے گناہ پر کبھی نہیں ہنسنا چاہیے، بلکہ اگر کسی آدمی کو کسی گناہ میں، کسی کمزوری میں، اخلاقی کمزوری میں ملوث دیکھیں تو اللہ سے پناہ مانگیں اور فوراً دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی ہدانی لہذا، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ۔ اب چاہے وہ روحانی گناہ ہو، جسمانی گناہ ہو، یا بیماریاں ہوں، کسی کو بیمار کو دیکھو، کسی گناہ میں مبتلا دیکھو، بددینی کو دیکھو، تو فوراً یہ دعا، الحمدللہ الذی عافانی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ کو بچائے رکھا، مما ابتلاک بہ، اس سے جس میں تجھ کو مبتلا کر دیا ہے، گناہ میں مبتلا کر دیا، یا بیماری میں مبتلا کر دیا، قرض میں مبتلا کر دیا، کوئی اور آفت میں مبتلا کر دیا، تو جس مصیبت میں اللہ نے تجھ کو مبتلا کر رکھا ہے اس مصیبت سے اللہ نے مجھ کو بچایا، اے اللہ ساری تعریف تیرے لیے ہے۔ تو حدیث میں آیا ہوا ہے جو کسی کو دیکھ کر اس طرح پڑھ لے گا اللہ اس کو اس مصیبت سے بچائے رکھے گا۔ لکھنؤ نہیں، یہ مدراس میں، ہندوستان کی بڑی سٹی ہے، وہاں ایک لڑکی بیمار ہوئی اور لوگوں کو ڈاکٹروں کے پاس لے گئے، چیک اپ کروایا، ڈاکٹر نے کہہ دیا کینسر ہے، تجویز کر دیا کینسر ہے۔ آہستہ آہستہ خود لڑکی کو یہ بات پتہ چل گئی کہ میرے بارے میں ڈاکٹروں نے کہہ دیا کینسر ہے، تو اس نے اپنے ماں باپ سے کہا خدا کی قسم مجھے کینسر ہو ہی نہیں سکتا۔ ارے بیٹی کیا بات کر رہی ہے، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو چیک اپ کروایا، ڈاکٹروں کی رائے نہیں، مجھے ہو ہی نہیں سکتا۔ اب نہ وہ دوا کھائے، نہ تجویز پہ عمل کرے، نہیں مجھے کینسر ہو ہی نہیں سکتا۔ جب وہ اور زیادہ کمزور ہونے لگی، رشتہ داروں نے دباؤ بنایا، بھائی اور کہیں لے چلو، تو بمبئی لے کر آئے، وہاں چیک کروایا، بڑے ہاسپٹل میں چیک کروایا، وہاں بھی رپورٹ ایسی آ گئی کہ اس کا تو کینسر ہے، چونکہ نشانیاں اور علامات سب پائی جا رہی ہیں، تو رپورٹ آ گئی کہ بھائی کینسر ہے۔ اب لڑکی پھر کہے خدا کی قسم مجھے کینسر ہو ہی نہیں سکتا، یہ سب جھوٹے ہیں، ان کی مشینیں خراب ہیں، ہو ہی نہیں سکتا ان کینسر، دوا بھی نہیں لیتی، ضد پکڑ گئی اور 15-20 دن میں اور کمزور ہو گئی۔ یہ صحیح واقعہ ہے، کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ پھر اس کو بڑی پریشانی بڑھتی گئی اور لوگوں نے کہا کہ بھائی یہاں نہیں مانتی، وہاں نہیں مانتی، چلو اور بڑی جگہ چلیں گے، کسی اور بڑی جگہ اس کا چیک اپ کروایا، تو اس مرتبہ رپورٹ نارمل آ گئی کہ نہیں کینسر نہیں ہے۔ اس مرتبہ رپورٹ، تیسری مرتبہ رپورٹ نارمل آ گئی۔ اب سب حیران، رشتہ دار بھی حیران، ماں باپ بھی حیران، کیا بات ہے، چلو بھائی مشینوں کی خرابی ہو سکتی ہے، لیکن یہ لڑکی کس بات کی وجہ سے ایسے کہتی ہے کہ مجھے کینسر نہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں اس لیے کہتی تھی کہ میں نے ایک دن کتاب میں یہ دعا پڑھی جو میں ابھی سنا رہا تھا آپ کو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، یہ دعا پڑھی تھی، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو آدمی کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھے گا اس کو وہ مصیبت نہیں لگے گی۔ میں نے ہمیشہ کینسر والوں کو دیکھا یا سنا تو فوراً یہ دعا پڑھی، تو مجھے کیسے کینسر ہو سکتا ہے؟
اس کا یقین اتنا مضبوط، اس کا ایمان ایسے مضبوط کہ میں نے ہمیشہ کینسر والوں کو دیکھ کر یہ دعا پڑھی ہے، اور نبی کا یہ وعدہ ہے کہ جو اس دعا کو پڑھتا ہے اس کو وہ بیماری نہیں لگتی، تو مجھے نہیں لگ سکتی، مجھے یقین تھا، اور اللہ نے تیسری مرتبہ رپورٹ نارمل کروا دی اور وہ صحت بحال ہو گئی، اچھی ہو گئی۔ تو یہ دعا کی برکت لکھی ہوئی ہے اور مشاہدہ دنیا میں ہو چکا ہے۔ اس لیے کسی کو بددین دیکھیں، کسی گناہ میں مبتلا دیکھیں، یا جسمانی بیماری میں مبتلا دیکھیں، یا کسی کی اولاد کو آؤٹ چلتا ہوا دیکھیں، کوئی اور خرابی دیکھیں، فوراً یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اگر اس کو دیکھ کر ہنسو گے تو وہ آفت اور مصیبت، وہ بیماری، وہ گناہ خود تمہیں لگ کر رہے گی۔ یہ تو خدا کی تقسیم ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو جائے، اس لیے اس پر ہنسنا نہیں چاہیے، خوش نہیں ہونا چاہیے۔ شماتت اعدا کہتے ہیں، دشمن پر بھی اگر کوئی مصیبت آئے تو بھی نہیں ہنسنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں اس بندے کا کیا دخل ہے، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ نہیں، دل دو گناہ ہو گئے، دل آزاری سے تعلق رکھنے والے، تمسخر، دوسرا ہے ولا تلمزوا انفسکم، کسی کو کسی گناہ پر شرمندگی دلانا، طعنہ دینا جائز نہیں، اور تیسرا ولا تنابزوا بالالقاب، برے نام سے مت پکارا کرو کسی کو، اے لنگڑے، اے کانے، او پھلانے، برے ناموں سے کسی کو نہ پکارو، ولا تنابزوا بالالقاب۔ اس سے اندازہ کرو کہ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے اور اس میں ان باتوں کا تذکرہ ہے، تو کتنی اہمیت رہی ہوگی اللہ تعالیٰ کے یہاں، ورنہ تو سینکڑوں ہزاروں باتیں ایسی ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، لیکن اسلامی حکم ہے۔ یہی فرق ہے بس کہ جن باتوں کو اللہ نے اپنے کلام میں ذکر کر دیا، اس کا مطلب ان کی بہت اہمیت ہے۔ تو کسی کو کانا، کسی کو لنگڑا، اوے کالے، او پھلانی کے، یہ کہنا جائز نہیں ہے۔ اس کا جو معروف نام ہے، گھر والوں نے جو نام رکھا ہے اسی نام سے پکارو۔ اگر نام نہیں جانتے ہو، او بھائی، اے بھائی، اے لالا، اے بھائی دوست، اس طرح پکارو۔ اپنی آواز سے، اپنے طرز سے، انداز سے بالکل بھی ایسا ظاہر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس کو حقیر سمجھ رہے ہیں، اس کی توہین کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کا معاملہ کر رہے ہیں۔ یہ تین گناہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں ذکر کیے ہیں، ان تینوں کا تعلق دل آزاری سے ہے، اس سے ان کا دل دکھتا ہے۔ اگر تم بڑے آدمی ہو، وہ چھوٹا ہے، وقت پہ تو مسکرا بھی لے گا، لیکن دل میں ایک زخم لگے گا، آج میں چھوٹا ہوں بھائی، میرے ساتھ ایسے مذاق ہو رہا ہے، آج میرا ایسا لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، مجھ سے ایسے کہہ کے پکار رہے ہیں، دل میں اس کا ایک زخم لگے گا۔ یہ زخم اس کو نہیں، تمہیں لے کے مرے گا۔ جو اس کے دل میں زخم لگا ہے وہ تو سہ جائے گا، برداشت کر لے گا، لیکن اس کا انتقام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر آ کر پڑے گا اور آپ کو وہ مصیبتیں گھیریں گی۔ یہ آیت میں نے تشریح کر دی ہے، کل یہ آیت پڑھی تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اخلاق کو پاکیزہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صفات حمیدہ عطا فرما دے، جیسا اللہ بندہ چاہتا ہے ویسا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔